الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا تجعل ما علمنا علينا وبالا وارزقنا العمل بما ترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف مسائل الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے مسائل، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 11واں اور 12واں مسئلہ. امام صاحب فرماتے ہیں: الحادیۃ عشر الاستدلال بالقیاس الفاسد. زمانہ جاہلیت کے لوگ فاسد قیاس کو دلیل بناتے ہیں. اب قیاس کیا ہے؟ یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے. مختصراً اور سادے الفاظ میں کہ شریعت میں یا حقیقت میں یا پہلے ایک چیز موجود ہے، اس کے بعد پھر ایک اور چیز آتی ہے ہمارے سامنے. ہم اس دوسری چیز کا حکم معلوم کرنے کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ اس دوسری چیز میں اور پہلی چیز میں مشترک کیا ہے. اس مشترک چیز کو علمی اگر بحث کریں تو اس کو علت کہتے ہیں. اشتراک علت کی وجہ سے علت ایک ہے تو دونوں کا حکم بھی ایک ہے. ہم مثال کے طور پر آج سے پیچھے چلے جائیں زمانے میں جب ہمارے پاس سواریوں کے لیے گھوڑے، خچر اور اونٹ ہوتے تھے. آج ہم سواری کرتے ہیں گاڑیوں پر، بائک پر. تو ان کا کیا حکم ہے؟ گاڑی اور بائک پہ سواری کرنے کا کیا حکم ہے؟ سفر کرنے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے بالاتفاق. کیا قرآن اور حدیث میں کہیں پر لکھا ہے کہ گاڑی کا استعمال جائز ہے؟ کہیں پر بھی نہیں لکھا. کہیں پر لکھا ہے بائک کا استعمال جائز ہے؟ کہیں پر بھی نہیں لکھا. اس کا جو ہم نے حکم معلوم کیا ہے وہ کس طرح معلوم کیا کہ پچھلے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی سفر کرتے تھے. وہ بھی سفر کرتے تھے. وہ کس طرح سفر کرتے تھے؟ ان کی بھی ایک سواری تھی. ان کی سواری گھوڑا، خچر وغیرہ تھی. علت دونوں کی ایک ہے. یہ کتنا اختصار کے ساتھ بات سمجھانے کے لیے علت دونوں کی ایک ہے تو حکم میں بھی دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. جس طرح وہ سواری استعمال کرنا درست ہے اس طرح یہ سواری استعمال کرنا بھی درست ہے. اچھا، جس طرح گھوڑے وغیرہ پر جو ہے نا وہ سواری کر کے حرام جگہ جانا حرام تھا، اس طرح گاڑی پر سوار ہو کر حرام جگہ پہ جانا وہ بھی حرام ہے. تو اب زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو درست قیاس ہوا، لیکن وہ غلط اور فاسد قیاس کو اپنی دلیل بناتے ہیں شریعت کو رد کرنے کے لیے، اپنے باطل اور گمراہ عقائد اور نظریات کو ثابت کرنے کے لیے. مثال کے طور پر کہتے ہیں جی کیا قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے؟ جی نازل شدہ کتاب ہے. اچھا، تو انجیل یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے؟ جی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. جب دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، برابر ہو گئے، تو ہم قرآن کو کیوں مانیں جی؟ پھر ہم انجیل ہی کو مانیں گے. یہودی کہتے ہیں تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. جی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. پھر ہم قرآن کو کیوں مانیں؟ ہم تورات ہی کو مانتے ہیں. اب کیا انہوں نے بھی قیاس ہی ہے، لیکن وہ قیاس ان کا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس نے ان تینوں کتابوں کو نازل کیا اس نے قرآن کے بارے میں فرما دی وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ کہ قرآن جو ہے پچھلی تمام کتابوں کو
نسخ کر دینے والی کتاب ہے، اس لیے ان کا یہ استدلال غلط اور فاسد۔ اچھا آپ دیکھیں قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر مشرکین نے ایک طرح کا استدلال یا ایک طرح کا قیاس کیا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ ابراہیم کے شروع میں کس طرح یہ مشرکین کا جو ہے وہ استدلال تھا، قیاس تھا، بلکہ اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سامنے۔ انبیاء نے جب ان کو جو ہے وہ دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، بھی تم انسان ہو؟ جی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ جب دونوں انسان ہیں ہم آپ کی پیروی کیوں کریں؟ بھی آپ ہماری کر لو۔ دونوں جب انسان ہیں تو ہم آپ کی پیروی کیوں کریں؟ آپ ہماری پیروی کیوں نہیں کرتے نا؟ آپ انسان ہو تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم کون سے کوئی جانور ہیں؟ ہم پر کیوں لازم ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں؟ اسی طرح آپ اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں سورۃ یاسین کے اندر، سورۃ یاسین میں بھی وہ جو 3 پیغمبروں کا ذکر ہے کہ 3 پیغمبر آئے، پہلے اللہ رب العالمین نے 2 بھیجے، پھر فعززنا بثالث، پھر تیسرے کو بھیجا۔ انہوں نے کیا کہا تینوں انبیاء نے؟ فقالوا انا الیکم مرسلون، بھئی ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ مشرکین نے جواب دیا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم سوائے اس کے کہ ہماری طرح کے ایک بشر، ہماری طرح کے تم بشر ہی ہو۔ جب دونوں برابر ہیں بشریت میں تو پھر ہم تمہاری پیروی کیوں کریں؟ اچھا مزے کی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا اعلان کرنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہی ہوں، لیکن تمہاری طرح کا بشریت میں تو برابر ہوں کہ بشر ہے، دونوں بشر ہیں، بشریت میں برابر ہے، لیکن تمہاری طرح کا نہیں ہوں۔ یوحیٰ الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی ہے۔ اس لیے یہ قیاس کرنا کہ انبیاء بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں تو ہم انبیاء کی پیروی کیوں کریں، انبیاء ہماری کیوں نہیں کرتے؟ تو جگہ جگہ جو ہے آپ دیکھیں گے مشرکین یہی استدلال کرتے ہیں، اور مؤلف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ فاسد قیاس ہے، یہ قیاس درست نہیں ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کقولہم ان انتم الا بشر مثلنا، جیسا کہ مشرکین نے کہا کہ بھئی تم بھی ہماری طرح کے ہی ایک بشر ہو، لیکن وہ یہ فرق کرنا بھول گئے کہ بشریت میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن ایک کی طرف وحی آتی ہے، ایک کی طرف وحی نہیں آتی۔ 12واں مسئلہ وہ بھی اسی کے متعلق ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الثانیۃ عشرہ انکار القیاس الصحیح، جہاں پر وہ فاسد قیاس کو اپنے لیے دلیل بناتے ہیں وہیں پر وہ درست قیاس کا انکار کر دیتے ہیں، درست قیاس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت ابراہیم میں اگر ہم واپس جائیں تو اللہ رب العالمین نے مشرکین کے جو ہے نا وہ اس بات کا رد بھی کیا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے ایک بشر ہو۔ تو انبیاء نے کیا جواب دیا؟ قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا اپنی اپنی قوموں سے ان نحن الا بشر مثلکم، ٹھیک ہے یقیناً ہم تمہاری طرح کے ایک بشر ہی ہیں، لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق تمہیں یہ اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ تم ہماری پیروی کرو۔ وہ فرق کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس پر احسان کر دے۔ وہ احسان کیا ہے؟ نبی بنا دے۔ جس کو اللہ نے نبی بنا دیا اس کی پیروی کرنا واجب ہو جائے گی، جس کو نہیں بنایا ہے وہ بھی انسان لیکن اس کی پیروی کرنا واجب نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے بھی ہمیں ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ غیر مشروط اطاعت وہ کس کی ہے؟ انبیاء کی، جن پر اللہ نے احسان کیا ہے نبوت کا، جن کو تاج نبوت پہنایا، ان کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ باقی کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، اس کا مقام، مرتبہ، اس کی عزت سب اپنی جگہ
لیکن وہ کیا ہے، اس کو غلطی کا امکان ہے، اس کو غلطی کا امکان ہے۔ یہ آپ کے علاقے کے ایک شیخ تھے، وہ ان کے سسر انتہائی متعصب حنفی تھے، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ ان سے سسر نے اپنے داماد سے پوچھا، بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ ہوا رجل وانا رجل، وہ بھی ایک آدمی ہے، میں بھی ایک آدمی ہوں، یصیب و یخطئ و اصیب و اخطئ، جس طرح وہ درست بات کر سکتے ہیں اس طرح میں بھی درست بات کر سکتا ہوں، جس طرح ان کو غلطی لگ سکتی ہے اس طرح مجھے بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ لیکن وہ سسر انتہائی جو ہے وہ غصے میں آ گئے، اور وہ اندر گئے، وہ بندوق لانے کے لیے اس کو قتل ہی کر دوں میں، ہمارے امام کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ وہ غلطی کر سکتے۔ وہ باقی جو ساتھی تھے انہوں نے پھر اس داماد کو اپنے سسر کے گھر سے بھگایا کہ بھئی نکلو یہاں سے، تمہارے داماد ہی، تمہارا سسر ہی تمہیں اڑا دے گا۔ تو اب یہ بات جو ہے، یہ نظریہ رکھنا، یہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نظریہ رکھا جا سکتا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے جو ہے وہ غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے جو ہے وہ ان کی غیر مشروط اطاعت ہے، اسی لیے ان کی غیر مشروط اطاعت ہے۔ یہودیوں عیسائیوں نے کہا کہ جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے اس طرح تورات انجیل بھی منزل من اللہ ہے، تو ہم قرآن کو کیوں مانیں بھائی، ہم تو تورات انجیل کو مان لیں گے، دونوں میں ایک علت برابر ہو گئی، تینوں جو ہیں وہ منزل من اللہ ہے، تو پھر ہم قرآن ہی کو کیوں مانیں، اور قرآن کو نہ ماننے والا کافر اور جہنمی کیوں؟ تو اللہ رب العالمین نے بھی اس کی وضاحت فرما دی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے اعتبار سے تو تینوں کتابیں ایک ہی ہیں، برابر ہے، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تورات انجیل کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ نہیں لیا۔ اور تورات انجیل کے بارے میں فرمایا اللہ رب العالمین نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ لوگ اپنی کتابوں کے اندر سے کلام کو تحریف کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کتنے ہی ہمارے جو ہیں وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی جو موجودہ کتابیں ہیں، نہ ان کو تورات کہا جائے، نہ ان کے پاس جو کتاب مقدس کے نام سے ان کے پاس موجود ہے نہ اس کو انجیل کہا جائے، کیونکہ نہ تو یہ تورات ہے نہ تو یہ انجیل ہے، بلکہ یہ تحریف شدہ ہے۔ اللہ نے تو یہ نازل نہیں کی تھی، اللہ نے تو تورات نازل کی تھی جس میں کوئی تحریف نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انجیل نازل کی تھی جس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ موجودہ زمانے میں جو ان کے پاس کتابیں ہیں وہ تو محرف ہیں، تبدیل شدہ ہیں، تحریف شدہ ہیں، اس لیے انہیں نہ کہا جائے۔ تو فرمایا انکار القیاس الصحیح، اب یہ درست قیاس کو انکار کرنے والے اور فاسد اور باطل قیاس کو ماننے والے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق، کہ پچھلے مسئلے اور اس مسئلے کو جو ہے نا وہ سمجھنا، یا اس کو اگر جمع کر دیا جائے تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہ لوگ عدم فہم الجامع والفارق، اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ مختلف چیزوں کو جمع کرنے والی علت کیا ہے اور فرق کر دینے والی علت کیا ہے۔ ان کو جمع کر دینے والی کیا ہے، تینوں کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور فرق کر دینے والی کہ دو کی تحریف ہوگی اور ایک کی تحریف ہو ہی نہیں سکتی، قرآن کی تحریف ہو ہی نہیں سکتی، کر کے دیکھ لو۔ اگر پوری دنیا سے مصحف کے یہ نسخے اٹھا لیے جائیں، آپ تصور کریں کہ قرآن جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے، یہ مصحف کا نسخہ ہی ختم ہو جائے، دنیا سے ختم کر دیا جائے، تو قرآن ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوا۔ کہاں پر موجود ہے؟ سینوں میں موجود ہے۔ حفاظ سینہ بسینہ ہیں قرآن کو نقل کرتے آئے ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں جب قرآن کی تعریف لکھی گئی نا کہ قرآن کی ڈیفینیشن بیان کریں قرآن ہے کیا، تو لمبی چوڑی تعریف کے اندر کچھ الفاظ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے۔ اس لیے آج بھی ائمہ قراء یا حفاظ کے پاس سند قرآن کی سند ہوتی ہے، میں نے فلاں قاری سے قرآن حفظ کیا،
یاد کیا، اس نے مجھے اجازت اور سند دی، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور پھر وہاں پر لکھا ہوتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن جبریل وجبریل یرویہ عن اللہ تعالی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو جبریل علیہ السلام سے سنا، اور جبریل علیہ السلام اس قرآن کو اللہ رب العالمین سے سن کر لائے تھے. تو عدم فہم الجامع والفارق، جمع کر دینے والی کیا ہے کہ ٹھیک ہے تینوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ منزل کتاب ہے، لیکن ایک فرق کر دینے والی چیز ہے تینوں میں کہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اور جبکہ تورات و انجیل اصل تورات و انجیل ہے ہی نہیں، محرف ہے ساری. اسی طرح انبیاء بھی بشر ہیں، عام انسان بھی بشر ہے، لیکن انبیاء کی پیروی ہی لازمی کیوں ہے؟ اور کیوں جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اہل النار، کہ کوئی یہودی، کوئی عیسائی جس کو پتہ لگ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی بنا کر مبعوث کر دیے گئے، پھر وہ میرے اوپر ایمان نہ لے کر آئے، فرمایا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہو جائے گا. کیوں؟ آپ ہیں تو آپ بھی بشر، انکار تو ہم بھی نہیں کرتے. یہ ہم عام بشر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز جمع کر دینے والی ہے کہ سب بشر ہیں، بشریت میں ایک ہیں، لیکن وہ نبی ان پر وحی نازل ہوتی، اس لیے ان کی جو ہے نا وہ پیروی لازم ہے. تو یہ اہل یا زمانہ جاہلیت کا، اس زمانے کے جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کا یہ وطیرہ تھا کہ وہ الٹ قیاس کرتے تھے، الٹ جو ہے وہ باتیں کرتے تھے. اہل حق کا، اہل ایمان کا وطیرہ اور نشانی کیا ہے؟ درست اور شرعی قیاس کو مانتے ہیں اور غلط قیاس کے انکار کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ گھر والوں سے کہیں، بیگم سے کہیں کہ بھئی تم نے جو ہے نا وہ کھانے میں نمک زیادہ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، اور وہ کہے میں آج تک کھانا ہی نہیں بناتی، تو اس نے آپ کی بات کا الٹ معنی لے لیا. آپ نے اس وقت کھانا بنانے سے منع نہیں کیا، آپ نے نمک زیادہ ڈالنے سے منع کیا. اس نے کہا جی میں کھانا بناتی ہی نہیں. تو یہی انداز جو ہے نا وہ مشرکین کا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو کس پیرائے میں جا کر لے کر جو ہے وہ غلط قیاس کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں زمانہ جاہلیت کی عادات سے محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.